بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے بہت ضروری مسائل جن کا جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، جن مسائل کو لے کر آپ الجھے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، اس کا حل میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تقریباً 7 مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ نمبر 1، غسل کرنے کی کوئی دعا۔ یاد رکھیں، میں آپ کو صاف بتا دینا چاہتا ہوں، غسل کرنے کی کوئی دعا نہیں ہے۔ چاہے آپ حیض سے پاک ہونے کا غسل کر رہے ہوں، یا آپ جو ہے نہا رہے ہوں اس وجہ سے کہ آپ جنابت کی حالت میں تھے، یا کسی بھی طرح کا کوئی غسل کر رہے ہوں، اس کے لیے کوئی دعا شریعت میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کرنے کی دعا، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، یہ بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کی کوئی دعا نہیں بتائی۔ نمبر 2، غسل کرنے کے بعد وضو کرنا۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کو یہاں پر صاف بتا دینا چاہتا ہوں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتوضأ بعد الغسل۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہانے سے پہلے، غسل کرنے سے پہلے آپ وضو کر لیا کریں، غسل کرنے کے بعد وضو نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ بعد الغسل فلیس منہ۔ کہتے ہیں کہ جو غسل کرنے کے بعد وضو کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وعید کتنی ہے! اسی لیے علماء نے کہا ہے، نہانے کے بعد اگر آپ مکمل نہا چکے ہیں، مکمل فرائض، غسل کے فرائض جو 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر، پورے جسم پر اس طور پر پانی بہانا کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے، اگر ان 3 فرائض کو آپ ادا کر چکے ہوں تو آپ کے لیے اب بعد میں وضو کرنا مکروہ ہے۔ اگر ہاں آپ نے غسل کرنے کے بعد کوئی عبادت کر لی ہو، مثال کے طور پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی ہو، یا آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہو، تو پھر آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی عبادت نہیں کی ہے، اگر آپ نے کوئی جو ہے ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے وضو ٹوٹ جائے، تو اب آپ کے لیے غسل کرنے کے بعد وضو کرنا مکروہ ہوگا۔ نمبر 3، غسل جنابت کا جو طریقہ، کہتے ہیں کہ غسل جنابت کا یہ طریقہ ہے، حیض سے پاک ہونے کے نہانے کا یہ طریقہ ہے، جب عورت نفاس سے پاک ہو جائے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت ناپاک ہوتی ہے، جب اس کا غسل کرے گی تو اس طریقے سے کرے۔ یاد رکھیے گا، غسل کا کوئی الگ الگ طریقہ نہیں ہے، سب ایک ہی طریقے ہیں۔ غسل جنابت کا جو طریقہ ہے، حیض سے پاک ہونے کا وہی طریقہ ہے، نفاس سے پاک ہونے کا وہی طریقہ ہے، کوئی الگ الگ طریقہ نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ میں اس ویڈیو کا لنک آپ کو دے دیتا ہوں جس میں نے غسل کا طریقہ بتایا ہے، کیسے آپ کو غسل کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے 3 فرائض جس کا بھی تذکرہ میں نے کیا ہے، ان کو ادا کر لیتے ہیں تو آپ کا غسل ہو گیا۔ اب آپ کے لیے کوئی اور چیز کرنا ضروری نہیں ہے، یہی 3 چیزیں ضروری ہیں جس کا بھی تذکرہ میں نے کیا ہے۔ نمبر 4، ننگا نہانے کے بعد وضو کرنا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اگر ہم ننگے ہو کر غسل کرتے ہیں، ننگے ہو کر نہاتے ہیں، اب بھی کیا ہم وضو نہیں کریں گے؟ نہیں، اب بھی آپ کو وضو نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے اچھے طریقے سے غسل کر لیا ہے، غسل کے فرائض آپ نے ادا کر لیے ہیں، تو اسی کے ضمن میں آپ نے وضو کے بھی فرائض، وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، چہرے کا دھونا، نمبر 2، ہاتھ کا دھونا، نمبر 3، سر کا مسح کرنا، نمبر 4، پیر کا دھونا۔ اگر یہ 4 کام آپ کر چکے ہیں غسل کے وقت، کیونکہ آپ نے اگر مکمل غسل کر لیا ہے تو آپ کا سر بھی بھیگ گیا، سر پہ بھی پانی آ گیا، اور اس کے ساتھ آپ کا ہاتھ بھی دھل گیا، چہرہ بھی دھل گیا، پیر بھی دھل گئے، تو اب آپ کو غسل کرنے کے بعد، ننگے غسل کرنے کے بعد بھی اب آپ کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا وضو بھی ہو گیا، کیونکہ آپ نے وضو کے 4 فرائض ادا کر لیے ہیں۔ اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ننگے ہو کر غسل کر رہے ہیں، ایسی صورت میں تو ہمارا سطر کھلا ہوا ہے، ہمارا سطر، ہماری شرمگاہیں کھلی ہوئی ہیں، تو اب ہمارا وضو کیسے ہو جائے گا؟ یاد رکھیں، سطر کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، سطر کے کھل جانے سے، سطر کے نظر آ جانے سے، کسی کے سطر کے دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے، اگر ہم نے غسل کر لیا ننگے ہو کر، اب ہمارا ہاتھ تو شرمگاہ پہ اگر لگ گیا ہمارا ہاتھ، یا پھر کسی وجہ سے کپڑا وغیرہ پہنتے وقت ہم جو ہے اپنے ہاتھ کو شرمگاہ پہ لگا دیتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے پانی وغیرہ ڈالتے وقت جو ہے شرمگاہ کو چھو
لیتے ہیں تو پھر ہمارا وضو ٹوٹ گیا. یاد رکھیے گا شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, ستر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ مسئلہ اچھے سے یاد رکھیے گا. دلیل اگر آپ کو دیکھنی ہو موطا امام محمد کھول کر دیکھیں, حدیث کی کثرت موجود ہے وہاں پر. ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے غسل سے پہلے اگر ہم نے وضو نہیں کیا ہے تو کیا اب ہم وضو کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں اگر آپ نے مکمل غسل کر لیا ہے اچھے طریقے سے 3 فرائض کے ادا کرتے ہوئے غسل کے, تو اب آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا وضو ہو گیا. چاہے آپ غسل سے پہلے وضو نہیں کیے ہیں تب بھی آپ کو وضو نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کا وضو ہو چکا ہے اسی کے ضمن میں. اب یاد رکھیے گا یہ بات, اگر آپ کا غسل کرنے کے بعد وضو ٹوٹ گیا یا آپ نے کوئی ایسی عبادت کر لی جو بغیر وضو کے جائز نہیں ہے تو پھر آپ دوبارہ وضو کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا. وضو آپ کا باقی ہی نہیں ہے تو وضو کریے گا پھر سے آپ. اسی لیے مسئلے کی میں نے مکمل وضاحت کر دی ہے. ذرا غور و فکر سے سمجھنے کی کوشش کریں. نہ سمجھ پائیں تو ہم سے پوچھیں, علماء سے پوچھیں, کمنٹس میں پوچھیں, یا پھر جو ہے میرا نمبر کھلے عام دیا گیا ہے وہاں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. یاد رکھیے گا یہ غسل کے مسائل ہیں جن کا جاننا آپ لوگوں کے لیے بے حد ضروری تھا. اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اور شیئر جتنا ہو سکے اتنا کریں تاکہ یہ پیغام تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.